کیا اسرائیل پاکستان کا نیبرہڈ پہ آ رہا ہے اور کیا اسرائیل پاکستان کا نیبر بن جائے گا اف دیر از اے رجیم چینج ان ایران؟ ہائپوتھیٹیکل اوفینسو کوسچن کر رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکل اینڈ اوفینسو کوسچن کر رہا ہوں. دیکھیں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اس وقت کی جو پوزیشن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بلوچستان کے اندر مداخلت کرنے کی پوزیشن رکھے گا if there is a regime change. ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں. if there is a regime change hypothetically speaking. so یہ پاکستانیوں کو تھوڑا سا اس پہ تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے، میں I can speculate, I cannot say yes or no. اسرائیل کو روکنا چاہیے، اور اگر اسرائیل کو نہیں روکا جاتا اور اسرائیل ایران کے اوپر کمپلیٹ اپنی مرضی سے رجیم چینج کروا لیتا، گو کہ امریکنز نے کہا ہے کہ دیر ول ناٹ بی رجیم چینج، دی اسٹرائکس ان ایران واز ناٹ رجیم چینج، اسرائیل چاہتا ہے رجیم چینج ہو. دیکھیں بی بی نتنیاہو کی دو بڑی خواہشات تھی، ایک تو اسرائیل کے ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ حملہ ہو، امریکہ نے وہ کر دیا. ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ حملہ ہو اور امریکہ نے وہ کر دیا، اور بی بی نتنیاہو خوش ہے اس چیز کے اوپر کہ تھینک یو آپ نے یہ حملہ کر دیا ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے کے پورے جو وہاں پہ ہو رہا تھا اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر ڈیجیٹل بورڈز وغیرہ لگے ہوئے تھے. لیکن یہ اب سوال ہمیں بنتا ہے کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو گیا تو اسرائیل بلوچستان میں بہت کچھ کر سکے گا. بلوچستان جو ہے that will not be a safe place. بلوچستان will not be safe place. یہ اس چیز کو تھوڑا ریئلائز کریں. بلوچستان جو ہے نا وہ ایک پرامن جگہ مزید نہیں رہے گی. یہ پاکستانیوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اسرائیل تو آپ کے نیبرہڈ میں بیٹھ جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گا، پرو اسرائیل اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس وقت موجودہ اینٹی سسٹم کے خلاف ہیں، اس کے وہ اگر خلاف ہیں تو یہ چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس چیز کو بار بار جو میں نے تھوڑا سٹڈی کیا کہ انڈیا جو ہے ایک طرف ہوگا، آپ کے انڈیا آن ون سائڈ، اسرائیل آن ادر سائڈ. انڈیا آن ون سائڈ، اسرائیل آن ادر سائڈ. دو آپ کے جو نیبر کنٹریز ہیں، ایران انڈیا کے ساتھ تو پہلے ہی نہیں بنتی، انڈیا کے ساتھ تو پہلے ہی نہیں بنتی، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ آگے کیا ہوگا؟ ہم کدھر جائیں گے؟ یہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. ان سوالوں کو سٹڈی کرنا، سمجھنا، دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. نمسکار دوستوں، آپ سبھی کا سواگت ہے صرف بھارت پر. دوستوں 13 جون 2025 سے اسرائیل نے ایران میں 1 درجن سے ادھک ستھانوں پر کوڈ نیم آپریشن رائزنگ لائن کے تحت حملے کیے. ایران کو پرمانو ہتھیار وکست کرنے سے روکنے کے لیے یہ لکشیہ گھوشت کیا تھا. ایران نے اسرائیل رکشا بل یعنی IDF اور موساد نے پرمکھ پرمانو استھل اور سین پرتشٹھانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور ایران کے کئی شیرش سین نیتاؤں کو بھی مار ڈالا ہے. حال ہی میں اس میں امریکہ نے بھی اپنی ایئر اسٹرائکس کی ہیں. امریکہ نے بھی ایران کے پرمانو سینٹروں پر اپنی ایئر اسٹرائک کر وہاں کے فیسلٹیز کو برباد کر دیا ہے، جس کے بعد ایران نے امریکہ کی کئی ایئر بیسز پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے ایک قطر میں بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایران نے اسرائیل کی کئی شہروں پر بھی میزائل حملے کیے ہیں، جس میں تل ابیب بھی شامل ہے. آپ کو بتا دیں اس سے پاکستان میں کافی ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ پاکستانی لوگ یہ ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یدی اسرائیل ایران میں ستہ پلٹ کر دیتا ہے تو وہ بالکل پاکستان کے بغل میں آ جائے گا اور پاکستان کے بلوچستان میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی جاری کر دے گا. اسی کے اوپر پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن آ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا کس پرکار کا ریئیکشن آ رہا ہے. اس کی بہت زیادہ سینس بنتی ہے، آپ کو پتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے جی. ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اس مزاج سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے بارڈرنگ ایریا میں اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو we will be in trouble. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ What should Pakistan do? Pakistan is supporting diplomatically and politically to the Iranians. ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. Neither we can afford, nor it is our war, nor ہمیں اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا معاملات کو انگیج کریں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جائیں. اور آپ نے اگر رجیم چینج کیا تو پاسبلٹی ہے کہ اٹ ول بی another Syria, it will be another Iraq, it will be another Libya, it will be another Yemen maybe. So be careful. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس حوالے سے بتا رہا ہے. تو اس چیز کو یہ دیکھیں، انڈیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا کو تو دیکھیں اگر اب پرو اسرائیل رجیم از ان ایران if this war continues. اب دیکھیں نا، ایرانی جو فارن منسٹر ہے، he is
is in Moscow. ایرانی فارن منسٹر از ان ماسکو. یاد رکھیں ٹو ٹیک این ایڈوائس کہ کیا کریں. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ اگر اٹیک نہیں کرتے تو کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, اٹیک کرتے ہیں تو کمپلیٹ انہیلیشن ہو جائے گی, تباہی و بربادی ہوگی. وہاں تباہی و بربادی کے چانسز زیادہ ہیں. ہمارے وہ دوست جو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھتے ہیں, they must understand these realities کہ اگر if it continues this way یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں تو ہماری تو وہ جسے کہتے ہیں نا دڑن تختہ ہو جائے گا. میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ. سو ہمیں بہت کیئرفلی اپنے کارڈز کھیلنے ہیں. مڈل ایسٹ we are basically the immediate neighbors of the Middle East. سو جو اس وقت پاکستان کی وہ جو ہے نا پوزیشن ہے, وہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس وقت, وہ پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہمیں مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ مل کے ایک سافٹ سپورٹ امریکہ کو دینی چاہیے اور امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے, نہ کہ ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں اور ہم اس کو اسلامک کارڈ کھیلیں اور یہ کارڈ وہ کھولیں. یہ اسلامک کارڈ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو تھوڑا سا بتا دوں. کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جذباتی لوگ ہیں نا, ٹرسٹ می ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہیں, وطن سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن پھر بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے تو جو بس وہ جسے کہتے ہیں نا ہر لحاظ میں ہمیں اسٹینڈ لینا ہے اور کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں. سو مجھے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں دیٹس واٹ آئی سے رجیم چینج کے لیے آپ کو بہت زیادہ خون خرابہ کرنا ہوگا. اسرائیل خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک اسرائیل کا یار فوجی نہیں مرا ابھی تک. ایرانیئنس کے تو انہوں نے ٹاپ جنرل 5 منٹوں میں فارغ کر دیے. 5 جنرل انہوں نے جنرلز 5 منٹوں میں پہلے فارغ کر دیے. آگے آپ خود اندازہ لگا لیں میں نے آپ کو کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا.